بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از سمرین شاہ اور آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار میکنگ اس اے فیملی آف 10K. اور میں بہت خوش ہوں, بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی, ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی, جن کی محنت, لگاتار محنت اور ڈیڈیکیشن, کنسسٹنسی کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے. اور بہت آپ سب لوگوں کا بھی, کیونکہ اگر آپ لوگ ہمارے کانٹینٹ کو پسند نہ کرتے, ہمیں محبت نہ دیتے, تو شاید یہ ناممکن ہوتا. میں اور سیما شاید جو بیٹھ کے میری ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا جرنی تھوڑی ٹف بھی ہو سکتی ہے, تھوڑا وقت لگ سکتا ہے, کیونکہ ایک رائٹرز کو بہت لوگ کم پسند کرتے ہیں اور بہت ان ایکسیپٹیبل لگتا ہے کہ یار مین اسٹریم میڈیا میں آنا, اور دس از اے بگ اچیومنٹ فار اس ٹو بیکمنگ دا فرسٹ سوشل میڈیا رائٹر کراسنگ 10K, اور انشاءاللہ آگے بھی مائل سٹون ریچ کریں گے. ہم نے یہ جو چیلنج شروع کیا تھا کہ آپ 10K میں ہم لوگ پہنچیں گے, اس کی بھی ایک الگ سے کہانی ہے, اس کو بھی ہم شروع کریں گے. اور یہ ارشقا جو کہ میں نے آپ سب لوگوں کے وعدہ کے مطابق پیش کرنا تھا 10K پہ, جیسے 9K کا ٹارگیٹ رکھا تھا کہ آپ کو کور و نام پیش کروں گی, 10K پہ آپ کو کیا کہتے ہیں ناول پیش کروں گی, اور 15K پہ بھی انشاءاللہ ناول سٹارٹ کریں گے. اس کا پرولوگ جو ہے, سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پرولوگ کیا ہے, پرولوگ ناول ہے. اچھا اب ناول شروع ہونے لگا ہے, ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ 10K, اس طرح 15K. ابھی بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی جو کہ فیس بک پہ نہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے. ڈو پلیز چیک مائی فیس بک پیج, سو آپ لوگوں کو کہانی بھی اصل میں سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, لیکن میں آپ کو ابھی بھی ایکسپلین کرتی ہوں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ ٹو آل دا لسنرز اینڈ ریڈرز. This is for you and also Team Classic Entertainment, سیما شاہد, سعدیہ ناز, رمشا, غزل سمر, کنوا غازی, فوا خالد اینڈ مینی مور. تو یہ ایک بندے سے کبھی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتاؤں, ایک بندے سے ہاں کرتے ہیں, محنتی لوگ بھی بہت ہیں, لیکن ایوری تھنگ یو اچیو از بیکاز آف دا ٹیم ورک. آپ رائٹرز بھی دیکھتے ہیں, بہت بڑی بڑی رائٹرز پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, باہر بھی دیکھتے ہیں, ان کو سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک اکلوتی رائٹر ہے. نہیں, ایک اکلوتی رائٹر نہیں ہوتی. شی ہیز اے بگ ٹیم ود ہر, تب وہ جا کے کامیاب ہوتی ہے. اس رائٹر کی رائٹنگ نہیں, اس رائٹر کا جو ناول ہے وہ جس طرح ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کا سارا کمال ہوتا ہے. تو یہ کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. تو آج ٹیم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل جو ہے جہاں پہ بھی پہنچا ہے, وہ ریڈرز اور ٹیم کی محنت کی بدولت سے آج 10K کراس کیا ہے. سو گیو اے بگ اپلاڈ اینڈ کلیپ ٹو آل آف دیم اینڈ پلس اور ریڈرز, کیونکہ وہ ساتھ نہ دیتے تو یہ چیز بڑی امپاسبل تھی. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ 10K کا چیلنج اور پھر 15K کی یہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے. سٹوری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے کمپٹیٹرز ہیں, رائیول ہیں, جو کہ نو ڈاؤٹ ہمیں ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور اس میں کوئی جیلسی بھی نہیں ہے. ہاں اکثر کچھ لوگ جو ہیں پروفیشنل جیلسی اور حسد کو, کچھ حسد میں ایروگنسی کو اپنے سر پہ بہت سوار کر دیتے ہیں. کبھی کبھار ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, ان کو بھی سبق سکھانا ہوتا ہے. اس میں رائٹرز بھی ہوتے ہیں, ریڈرز بھی ہوتے ہیں, اور بہت ایویں خام خواہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو ریڈرز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ پہلے 10K کہہ رہی تھی, پھر 15K کہہ رہی تھی, یہ کیا چکر ہے. مجھے اصل میں لوگوں کا پتہ تھا کہ جی 10K میں بھی ٹائم لگے گا, 15K پہ بھی ٹائم لگے گا, لیکن ایٹ لیسٹ 10K تو ہوں نا. تو اس میں جو ہے میں نے کہا کہ اس کے چکر میں آپ کو ارشقا لے کر آؤں گی. اب ارشقا بھی اسی وجہ سے کریٹ ہوا تھا 10K کی ریس میں. اب اتنی فنیئر تھنگ ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن اور ایک چیلنج جو ہے وہ ایک ناول کریٹ کروا رہا ہے, ورنہ میرا فرینکلی اسپیکنگ کوئی ارادہ نہیں تھا ارشقا لکھنے کا. میں کربنتے پرم سیریز میں جب میں نے سب کو کہہ بھی دیا تھا کہ ایکچولی میں فل سٹاپ لگ چکا ہے, میں بھاگ کے کریکٹر کو اس کا چارم اور اس کی چیزیں نہیں خراب کر سکتی, اس بندے کو مزید میں گھسیٹ نہیں سکتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے تو اس بندے کا میگی بنا دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے. ہیری پاٹر has 7-8 books. I don't know, I'm not a fan of that series, لیکن اس کے اتنی ہیں. ٹوائلائٹ سیریز کی بات کریں 7 books ہیں. ہم اگر اپنے اردو کے بھی بات کریں, نسیم اور یہ ان کی بھی پراپر 13 ناولس کی سیریز ہوتی ہیں. تو اگر ہم ایز اے رائٹر اف وی آر رائٹنگ مور دین 3 or 4 stories,
تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی میگی ہوتا ہے، اور خاص کر جب آپ مافیا ٹائپ کے اسٹوریز لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک نیا ایڈونچر اور ایک نیا چیلنج اور ایک نئی اسٹوری ہوتی ہے. لیکن بہرحال مجھے ایک اپنا مینٹلی لگا کہ اٹس انف فار سکندر بھا، آئی کی ناٹ سی ہم اولڈ، میں اس بندے کو بوڑھا نہیں دیکھ سکتی. تو ارشقا، اب میرے پاس بہت سے کردار تھے، بہت سی اسٹوریز تھی، بہت سے پروجیکٹ تھے. امیزون کا پروجیکٹ ہے بھی سر پہ، انشاءاللہ ڈیلوژنل لو اور لائٹ آف مائز کی بات کریں گے. اس کے بعد تھا ہمارا کیا کہتے ہیں بیرو بی، مائی فرسٹ پبلش بک، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو ان بٹوین ایک ارشقا کو اٹھا کے لے آنا، وہ ایک طرح سے میں ایکسائٹیڈ بھی تھی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرا پروجیکٹ فلاپ بھی ہو اور ریڈرز کو پڑھنے میں ٹیمپو خراب ہو، زیادتی ہو. پھر میں نے یہی کہا کہ 10K میں آؤ نا، 9 اور 10K تو کروں نا، آپ کو نام بھی پتہ چل جائے گا، اسٹوری کا پلاٹ، تھیمز تقریباً میں ریویل کر دوں گی. تو جب 15K ہوگا اس ٹائم پہ میں فارغ بھی ہو جاؤں گی، موسٹلی آدھا ناول لکھا بھی ہوگا تاکہ وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو تیار ہوں گی، تو ٹیمپو بھی ایک کریٹ خراب نہیں ہوگا، جو کہ میں اپنی ریڈرز کے ساتھ کرنا چاہتی. ہوتی ہیں رائٹرز کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، سم ٹائمز ریڈرز سمجھتے ہیں، سم ٹائمز نہیں سمجھتے، اور سم ٹائمز چپ کر کے پھر وہ پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے. ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، ٹوٹلی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار، اگر میں نے سوچا ہے، اگر میں نے چیلنج کی ہے، اور اگر میں یہ پروجیکٹ ٹف قسم کا پروجیکٹ ہے، یہ اٹس ناٹ این ایزی پروجیکٹ، اس کی بھی وجہ ہم بتاتے ہیں کہ کیوں تھا. سب سے پہلے اسی 10K کے چیلنج کو ختم کرتے ہیں. تو وہ جو رائٹرز قسم کے لوگ تھے، جس میں نے ابھی ریڈرز کی بات کی کہ کچھ ایسے کہہ رہے تھے کہ ناممکن سی بات ہے 10K 15K، تو میں نے کہا آپ لوگوں نے جب، میرے خیال ہے میں نے سپٹمبر میں یہ چیلنج سٹارٹ کیا تھا، 6 7 8 سپتمبر میں نے چیلنج سٹارٹ کیا تھا، اور اب ماشاءاللہ سے اکتوبر کا کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، تو ایک منتھ پورا بھی نہیں ہوا اور ہم 10K کی فیملی ہو چکی تھی. تو 15K میں کون سا مشکل ہے؟ لوگ کہتے سال لگے گا، میں نے کہا سال بھی نہیں لگے گا. تو 15K بھی جو ہے یہ ریزن تھی، ایسی کوئی ریزن نہیں تھی کہ ہمیں کوئی چیلنج ہے یا کوئی اس طریقے سے. ہم نے کہا کہ میرا ٹائم آرام سکون سے گزر جائے گا اور میں ناول بھی لکھ لوں گی. دیٹ واز دا ریزن. کوئی لالچ کچھ نہیں. 10K کا ہاں ضرور تھا کہ 10K ملے، کیونکہ ایک چیلنج میں نے اپنے دماغ میں کریٹ کر دیا تھا. اگر چیلنج نہ کریٹ کرتی تو آج ارشقا کا ایک پودا ڈیولپ نہ ہوتا آؤٹ آف دا نو ویئر، اور وہ ایک ہارڈ قسم کا پروجیکٹ جو ہے ابھی اس ٹائم پہ ود آل مائی پروجیکٹس شاید میں لکھ نہ پاتی. ارشقا کا جو پلاٹ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاں سکندر بھا کی بیٹی ہے. نہیں، ایک تو پہلی بات ہے شی از اے فیمیل، شی از اے مافیا پرنسس، اور مافیا پرنسس پہ بہت پابندیاں ہوتی ہیں اور ان کو بڑا نازک سے، بڑا پیار سے رکھا جاتا ہے. جیسے سکندر بھا نے، اگر جن لوگوں نے کربنتے برم سیریز بھی پڑھی ہو، انہوں نے اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں بختاور جو ہے اس کو بڑے پیار اور پڑکوں سے رکھا. اس نے بھی تھوڑا سا رف ٹف ہوئی لیکن اتنی نہیں ہو سکی، وہ چلبلی سی رہی. تو اس میں بڑا پیار سے رکھتے ہوئے آپ اتنا سخت زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ مافیا اگر میل کی سٹوری بیک گراؤنڈ میں دیکھی جائے وہ اتنی مشکل ہوتی ہے، تو فیمیل کے لیے از اندر لیول. اگر میں سکندر بھا کا بیک گراؤنڈ سٹوری لکھوں نا، تو وہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا جس میں بھی لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پائے تھے، لیکن اگر میں ایک ڈیٹیل بک لکھوں تو اٹس اندر اسٹوری، یو کی ناٹ ایون ڈائجسٹ اٹ. تو ارہا کا ایکچولی میں بچپن سے لے کے اس کی جو وہاں تک کی جرنی ہوگی وہ میں پراپرلی لکھوں گی. کیا پتہ وہ کامیاب ہو پائے گی، فیل ہو پائے گی، وہ بھی ایک اسٹوری کا پارٹ ہوگا، ایک لیسن ہوگا، وہ تو میں بھی آپ کو ریویل نہیں کروں گی. پلس شی از آلسو ان لو وتھ سم ون، شی از آلسو obsessed لائک ہر فادر. تو آپ کو ایک فیمیل کی پوزیشن، obsession، اس کی جرنی وہ بھی آپ کو دیکھنے کی ملے گی. اب ہم پرولاگ جو اس کا شروع کریں گے اور آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، شی از ریئلی انوسینٹ نائف. ہاں اپنے باپ کی طرح وہ نقل بھی کرے گی، اس کی طرح کچھ ٹریٹس بھی ہیں سکندر کے، لیکن ایکچولی میں شی از ناٹ ہارڈ رائٹ ناؤ، شی از ناٹ بلڈی رائٹ ناؤ، شی از ناٹ اسٹرک اینڈ ردلیس اور بے حس ٹھنڈی دم، وہ اس طرح کی نہیں ہے. تو جب آپ آگے دیکھو گے تو ایک منٹ کے لیے ہو جاؤ گے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے. ایوری تھنگ از گنا ہیپن ود ریزن. کوئی خواہ مخواہ پاگل نہیں ہو جاتا. کوئی بھی اگر مینٹل سائیکولوجیکل یا بھی کوئی چیزیں دکھائیں گے وہ ہم ریزنس کے ساتھ انشاءاللہ دکھائیں گے. اور دوسرے مین کردار ہیں علان مصطفیٰ، براق مصطفیٰ، مصطفیٰ آصف جو میرا the one ناول تھا جس سے میری نام اور میرا پہچان بنا، ان کے بیٹوں کی سٹوری ہے. اگر آپ نے پیرنٹس کی سٹوری پڑھنی ہے تو ڈو وزٹ مائی پیج ایز ویل.
تو یہ جرنی جو ہے بہت مزیدار ہونے والی ہے، بہت ایڈونچرس ہونے لگی ہے، رف ٹف ایموشنل رولر کوسٹر رائڈ ہوگی. تو کمزور دل اگر ان کو ریکمینڈ تو نہیں کیا جائے گا، لیکن پلیز ڈو ریڈ. اٹس اے نیو تھنگ، اٹس اے نیو چیز. ہاں کچھ چیزیں اس میں ریالٹی نہیں ہوں گی، کیونکہ آبویس سی بات ہے فکشن ہے، اور فکشن میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. فینٹیسی فکشن میں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہاف آئی ایم گونا شو آلویز دا ریالٹی. فکشن ہے تو آپ یہ نہ کہیے گا ایسا تو ہوتا نہیں ہے یا ایسے نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ناول میں، نارمل سٹوریز بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو ریالٹی میں وہ چیز نہیں ہوتی. دیٹ وٹس میکس دا ڈفرینس بٹوین ریالٹی اینڈ ناولس. تو پرولوگ پہ آغاز کریں گے. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری ویری مچ ٹو گیو دس لو اینڈ اٹینشن، جو کہ میں بہت عرصے سے جو ہے بس سائلنٹ ریڈرز کے ساتھ ہی فیس کر رہی تھی، لیکن سائلنٹ ریڈرز کے ساتھ میرے بہت سے اسپوکن جو ہے ریڈرز بھی خاموش ہو گئے تھے، وہ بھی بول پڑے. اور عروشکا جو ہے یہ نہیں کہ میں بھا کی وجہ سے گھسیٹ رہی ہوں، عروشکا ایک فل آن کردار ہے، فل آن ایک سٹوری ہے. اور زیادہ آپ کو ارہا اور ہیرا کے ساتھ جو سپورٹنگ کریکٹرز ہیں اور آگے جو ہیں وہ سارا کچھ برانڈ نیو ہے. اس میں اس کے پیرنٹس کا کردار از لائک ویری منیمم، بہت تھوڑا ہوگا. سکندر اور رے اور مصطفیٰ اور حیا شاید ہے، اٹس این امپورٹنٹ رول، لیکن ان کے امپورٹنٹ رول ضرور ہیں، لیکن آپ کو کم دیکھنے کو ملیں گے بیکاز دے آر ڈن ود اٹ. آبویس ہی بات ہے وہ ایکچولی میں ڈن نہیں ہوئے، کیونکہ جب تک زندہ ہے انسان تو چلتا ہے، اس کی امپورٹنس رہتی ہے. تو دے آر گن بی اے ہیوج پارٹ آف دیئر ڈاٹرز لائف. لیکن میں ایز اے ریڈرز ان کو تھوڑا کم رکھوں گی، کیونکہ سکندر بھابھی ایک پاورفل کردار تھا، اس کی وائف رمشا بھی ایک پاورفل کردار ہے. تو ان میں اس کی بیٹی جو ہے نا وہ پھر ایک ہی کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جائے گی. تو لیٹس گو وتھ ارہا اینڈ ہر لائف اینڈ ہر اسٹوری. تو اس کی بچپن سے لے کے ٹین ایج سے لے کے جوانی سے لے کے پراپر آغاز ہوگا. آپ کو تھیم بھی دکھا دیا آپ نے، کچھ ڈائلاگس بھی ان سلائڈ شو میں نظر آ رہے ہوں گے. تو امید کرتی ہوں ہمیں اس جرنی، کافی لمبی جرنی ہونے والی ہے. کربونتے برم دل تنگدم بھی بہت لمبی جرنی تھی، تو یہ بھی ایک پراپر جرنی ہونے والی ہے. ریگولر جرنی ہوگی، کنسسٹنٹ جرنی ہوگی. پرولوگ پڑھ کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. آپ کو کچھ بھی سوالات، کیا کوئی بھی جوابات ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویڈیوز میں آپ کے سارے آپ کو مینشنز بھی کروں گی، ریڈرز کو انشاءاللہ، لسنرز کو مینشن کروں گی. اور آپ کے سارے سوالات، کیو این ایز، کوئریز، کچھ بھی ایون پرابلمس بھی ہوں یا کرٹکس بھی ہو، وہ بھی میں سنوں گی اور میں اس کا جواب آپ کو دل سے دوں گی، کھل کے دوں گی. اور مجھے بتائیں کہ آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دس بلڈی فنی اور کیا کہتے ہیں ایک رولر کوسٹر رائڈ کے لیے. لاسٹلی آئی وانٹ ٹو سے ونس اگین تھینک یو سو مچ فار میکنگ اس اے بگ فیملی آف 10K. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کانٹینٹ کو اتنی محبت آگے بھی دیتے رہیے. عروشکا پرولوگ سمرین شاہ. رمشا سکندر کو سی آف کر کے واپس آئی تو دیکھا صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر یہ لڑکی ابھی تک نہیں اٹھی تھی. مانا کہ کل اس کا لانگ میچ تھا اور تھک ہار کے واپس آئی تھی، لیکن اتنی بھی کیا دیر. باقی لڑکیوں کی طرح اگر ارہا چھٹی والے دن 12 سے 1 بجے اٹھنے والی ہوتی تو رمشا کو اعتراض نہ ہوتا، مگر وہ ارہا داؤد تھی جو ہمیشہ فجر کے ٹائم اٹھ کر اپنے بابا کے ساتھ ٹریننگ کرتی تھی. اس کے بعد اپنے نانا مموا کے ساتھ واک پر نکل جاتی تھی، پھر واپس آ کر ناشتہ کر کے اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی تھی. آج بھائی ایسا کیا ہو گیا یہ تینوں کام نہیں کیے؟ بقول سکندر کے اچھا ہے مشین تھوڑی ہے اس کی بیٹی، اس کو آرام کرنے دو. اور ویسے بھی سکندر بھا کو زیادہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ مل گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا. پر وہ تو ماں تھی اور ماؤں کو کہاں سکون ہوتا ہے. چل پڑی اس کے کمرے میں. دروازہ لاک تھا، یہ بھی اس کے گھر کا رول، جب سونے جاؤ تو اپنے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر کے سو. گو کہ وہ آسٹریا شفٹ ہی اس لیے ہوئے تھے کہ وہ اپنے دشمن کی پہنچ سے دور رہیں، مگر کسی پر کیا بھروسہ. تو سکندر کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا. لاک چابی کے بجائے اسکین کوڈ سے کھلتا تھا تو رمشا نے ہلکا سا نوک مار کے اپنا فون سے اس کا دروازہ کی چھوٹی سی اسکرین پہ اسکین کیا اور کھولا. اندر داخل ہوئی تو کمرے میں اندھیرا تھا، بس بائے کی ہلکی سی روشنی پردے کے کونے سے آ رہی تھی، جس سے رمشا دیکھ پائی کہ وہ بستر پہ لیٹی تھی. جا کر اس نے پردے ہٹائے، مڑ کر دیکھا تھا ارہا سیدھی لیٹی سو رہی تھی. رمشا چونکی. اس لڑکی کی نیند اپنے باپ کی طرح کچی تھی اور اس کی حس بھی بہت تیز تھی. ہلکی سی بھی ہلچل ہو جائے اور اس نے منٹوں میں اٹھ جانا.
ایک دفعہ تو اس نے چاقو بھی اٹھا لیا تھا کہ پتہ نہیں کون سا چوڑا ٹپکا ہے۔ بعد میں سکندر نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کہیں سوتی جاگتی کیفیت میں اپنے آپ یا کسی اور کو زخمی نہ کر لے، اس لیے اس کو خود سے دور ہی رکھے تو بہتر ہے۔ ایرو، رمشا پکارتے ہوئے اس کے قریب آئی اور جھک کر اس کا کندھا ہلایا۔ ماما کی جان۔ رمشا نے اب اس کے ہلکے سے بال منہ پہ ہٹائے کہ ایک دم رمشا کو لگا اس نے انگارہ چھو لیا ہو۔ اب انگلیوں کے بجائے رمشا نے اس کے ماتھے اور گردن پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ رات کو تھوڑی سست ضرور تھی، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسے شدید قسم کا بخار ہوگا۔ تڑپ کر اس نے ارا کو جگانے کی کوشش کی، مگر ارا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب تو رمشا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سکندر آج رشیا جا رہے تھے 5 دنوں کے لیے، راستے میں ہوں گے، انہیں واپس بلانا ہوگا۔ ایک اکلوتی بچی کو اتنا تیز بخار کہ وہ بے سدھ، ایسے میں اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ماموں کو بھی بلانا تھا۔ ایرو آنکھیں کھولو، فون بھی نیچے چھوڑ آئی، میں آتی ہوں۔ تیزی سے اٹھ کر اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ لانج میں پہنچی تو کسی کی آواز پر مڑی، دیکھا تو لمبا چوڑا ہو بہو مصطفیٰ آصف کی جوانی لیے کھڑا حیرت اور کچھ ہلکی سی پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی کیا ہوا آپ کو؟ اتنی گھبرائی کیوں ہے؟ براق گرے چیک شرٹ اور ڈارک پینٹ میں بلبوس چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور پھر رمشا سب بھول بھال کر اسے ارہا کی طبیعت تقریباً روتے ہوئے بتانے لگی۔ رمشا اس کی ٹھنڈی پنٹیاں کر رہی تھی اور وہی پٹیاں ارہا واپس رکھ رہی تھی۔ مار کھاؤ گی ارہا؟ ارہا کو آنکھیں دکھاتی وہ دوبارہ پٹیاں رکھتی کہ ارہا منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی۔ میں ٹھیک ہوں ممی، جتنا آپ مجھے اور میرے بستر کو گیلا کر چکی ہیں اس سے اچھا ہے میں نہا لوں۔ وہ بھاری خراب آواز میں بولتی بالکل چڑی ہوئی سکندر لگ رہی تھی۔ تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے آنٹی مجھے لگ رہا ہے یہ سب ڈرامہ اس لیے ہے کہ کاپو اکیلے رشیا جائیں نہ۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مسکراتے ہوئے براق اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ابھی تک یہاں ہے؟ ممی یہ جو موت کا فرشتہ کب سے میرے سر پہ کھڑا ہے، اسے باہر بھیجیں۔ ایرا تنگ ہو کر بولتی اب پٹیاں پھینک رہی تھی اور ساتھ میں اسے رمشا سے ہلکی ہلکی چپیٹ بھی پڑی۔ خبردار، یہ نہ ہوتا تو تم بخار سے اور میں گھبراہٹ اور ٹینشن سے مر جاتی، اور پھر تمہارے پاپا بھی دنیا کو آگ لگا کر خود کو مار دیتے۔ ایک تو براق ہم سے ملنے اتنے دور سے آیا اور آتے ساتھ ہی تمہاری ٹھنڈی پٹیوں کا انتظام، ناشتہ اور دوائی دی ہے کہ ماموں ابھی لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن نہیں۔ بس آنٹی، اتنی تعریف اس گنڈی سے برداشت نہیں ہوگی۔ پاپا کو پتہ چل گیا نا کہ ایک غیر لڑکا اتنی دیر سے میرے کمرے میں موجود مجھے تنگ کر رہا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا روسٹ بنائیں گے۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو نکل جاؤ یہاں سے۔ ارہا بدتمیزی مت کرو، چپ کر کے لیٹو، اور پاپا کو بالکل پتہ چلنا نہیں چاہیے، وہ آلریڈی بہت سی میٹنگ مس کر چکے ہیں۔ محترمہ، چھوٹے ٹکڑے کا روسٹ نہیں تکہ بنتا ہے۔ کاپو کی ٹریننگ نے تمہاری ساری اردو تباہ کر دی ہے۔ او سوری، کئی ٹریننگ ہو بھی رہی ہے کہ میں نے ویسی جلے پہ نمک چھڑک دیا۔ پھردرک مورن رشین میں کہتی ساتھ پڑا مہنگا ترین گلاس لائٹ لیمپ جو اس کے پاپا ماسکو سے اس کے لیے لائے تھے، اس کو اٹھا کر براق کی طرف اتنی کمزوری کے باوجود نشانہ لگا کر پھینکا ہی تھا کہ براق اسے پھرتی سے کیچ کر چکا تھا۔ اتنا مہنگا تحفہ، وہ بھی میرے استقبال پر۔ ویسے یہ صحیح ہے، پاکستان میں بجلی بہت جاتی ہے تو میرے کام آئے گا۔ ارہا بہت ہو گیا، اب اگر براق بھائی سے بدتمیزی کی تو میں اب اس حالت میں تمہیں کٹنے سے خود کو روکوں گی بھی نہیں۔ چپ کر کے لیٹو، ابھی ماموں آنے والے ہوں گے، پھر چیک اپ کے بعد سو جانا۔ ہاں، اب تو پاپا نہیں ہے تو آپ کو پنچنگ بیگ مل گیا۔ اور بھائی؟ خدا کو مانے امی، یہ منحوس باقی سے میرا سر درد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں والا نہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہوتے، ایسے ہی تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تم تو اپنے دوسرے بھائی سے ہی سیدھی ہوگی۔ براق لگاؤ اس امریکن ڈاکٹر کو فون، میں اس کے لیے فریش آرنج جوس لے کر آئی۔ ارہا کا چہرہ سفید ہو گیا اور اسی لمحے براق کی ہنسی چھوٹتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے آنٹی، لگاتا ہوں اسے کہ ہی سگے پڑکے بھائی کو، شاید اس کی بات مان جائے۔ براق منہ پہ ہاتھ رکھ کے فون نکالتا اس کو زچ کرنے سے باز نہیں آیا۔ 17 سال کی ارہا داؤد کو اتنا صدمہ شاید کسی چیز کا نہیں لگا تھا جتنی ممی کا اعلان کو اس کے بھائی بنانے پر لگا۔ اوپر سے براق پتہ نہیں کہاں سے آ ٹپکا، اب تو اس کی زبان کاٹنی پڑے گی۔ ایکسیڈنٹ شو کرنا ہوگا، گو کہ اس خوشی سب کے سامنے اس کا حشر کرنے پہ اعتراض نہیں تھا، مگر آصف فیملی کی گڈ بک سے نکل جانا نہیں بھائی، اسے نہیں منظور۔ جتنا رشیا کے انڈر ورلڈ میں خود کو قبول کروانا ضروری تھا، اسی طرح آصف فیملی کی اہمیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ او ہو، پہلے اسی کی وجہ سے غصہ اندر پی کر بخار کر لیا اور اب اسی کی بہن بن کر صدمے سے مرنے تو نہیں والی۔ تم فکر نہ کرو، نہ صرف اپنے بھائی کی دھوم دھام سے کسی اچھی شریف پاکستانی لڑکی سے شادی کرواؤں گا،
بلکہ نہ کرتے کرتے کاپو کی سیٹ سنبھال لوں گا۔ ایرا ہوش میں آئی تو دیکھا سامنے براق فاصلے پہ بیٹھا اسے دلشکن مسکراہٹ نوازے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اسے بھی زیادہ کھل کر مسکرائی۔ بخار میں تپنے اور کمزوری کے باوجود وہ اپنی نازک پن اور دل کا حال کسی پہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ آرمی والے تنگ آ گئے؟ جیسے نکالا انہوں نے، سیدھا کام کے لیے یہاں بھیک مانگنے آئے ہو؟ براق ہنسا، جیسے کوئی بڑا چھوٹے بچی کی بات پہ ہنستا ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا ملٹی ملینئر کاروبار چھوڑ کر یہ گنڈا گردی کروں۔ ویسے سوچو، اگر رشیا کی کرسی کاپو مجھے دے دیں تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ ارہا نے دانت پیستے ہوئے شیشے کا باؤل 60 ٹیبل پہ توڑا اور اس کا شارپ کونا پکڑ کے اس کے قریب آئی۔ میرے راستے میں اگر کوئی بھی آیا تو اپنی کرسی کے ساتھ موجود ایک نیزہ لگا دوں گی اور اس نیزے پہ اس کے ایک ایک ٹکڑے موجود ہوں گے۔ ایک لفظ پہ دباؤ ڈالتی۔ وہ اب کہیں سے بھی معصوم سی بھولی بھالی ارہا نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ چہرہ، بکھرے بال اور خون رنگ آنکھوں سے پورا کا پورا سکندر کا جلال روپ تھا۔ اس کمسن بچی کو کس لائن پہ لگا دیا تھا؟ براق بنا کسی تاثرات کے دیکھتا رہا، پھر بولا، بچی ابھی بہت پریکٹس کی ضرورت ہے۔ میں فورسز کا بندہ ایک بار نہیں متاثر ہوا تو وہ رشین کمینے انڈر ورلڈ کے لوگ جو تم جیسی لڑکیوں کو ناشتے میں کھا جائیں وہ تمہیں بین کر دیں گے۔ ارہا نے اسے زور سے دھکا دیا اور پیچھے بیٹھی۔ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ وہاں تم کیا سیکھ رہے ہو؟ بابا نے سن لیا تو اپنی زبان کو اسی دن الافظ کر دینا۔ اگر بابا بابا کرتی رہو گی تو یہ اتنی ذمہ داری بھی اپنے پاپا تک محدود رکھو۔ کبھی کاپو کو دیکھا ہے کہ میرے پاپا یہ کریں گے، تمہارے ساتھ میرے پاپا وہ کریں گے؟ اسلام آباد کی ممی ڈیڈی بچی لگ رہی ہو بجائے مافیا پرنسس کے۔ باقی بکو مت۔ میں پھر اس لیے لحاظ کرتی ہوں کہ تم ایلی کے اکلوتے بھائی ہو اور ایلی کو تم سے بہت پیار ہے، اس لیے اپنی دھمکی دینے سے پرہیز کرتی ہوں۔ اب شکل گم کرو، میرے اصلی جلال کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور میں 100 سالوں بھی تیار نہیں ہوں گا کیونکہ وہ جلال کبھی آنا نہیں ہے۔ براق مصطفیٰ، اس وقت شکل گم کرو نہیں تو میں اپنے بندوں کو بلا رہی ہوں۔ ہاں یہی کہنا بجائے خود کچھ کرنے کے۔ ذرا سا بخار سے ہل نہیں پا رہی اور باتیں دیکھو۔ ایرا فی الحال واقعی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو اور دل جلانے والی باتیں سنانے آیا تھا، یہی پہ بس ہو گئی؟ دفع ہو جاؤ۔ علان صاحب اپنی ریا جی کی زبان سن لیں، کیسی زبان استعمال کر رہی ہے۔ ایرا فوراً تیزی سے سیدھی ہوئی۔ نہیں ایلی، یہ بدتمیز تمہارا۔ وہ ایک دم کہتے ہوئے ٹھہر گئی، اسے لگا براق نے علان کو کال میں لا دی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ بیڈ سے اتری، اسی لمحے سی کر گئی۔ جو باؤل اس نے توڑا تھا اس کا ایک ٹکڑا اس کے پیر میں چبھا۔ او ہو، آج تو تمہارا دن ہی برا گزر رہا ہے۔ تکلیف کو نظر انداز کرتی، غصے سے کان بے دردی سے نکالتی وہ سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ جب تک حداد اور رمشا اندر آئے، کمرے کی ایک طرف حالت دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ ویلکم نانا جی۔ براق سیدھا جا کر لمبے چوڑے سالٹ اینڈ پیپر لمبے بالوں اور داڑھی والے ڈاکٹر حداد سے ملا۔ تم؟ پھر تو واقعی اس کی طبیعت خراب ہونی ہے۔ یہاں تو لڑکیاں مر تک جاتی ہیں، اس کی تو خالی طبیعت بگڑی ہے۔ باپ سے شکایت لگانے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس لڑکی کا ضرور ساری رات سوئمنگ اور ٹھنڈا یخ انرجی ڈرنک کی بوتل پی ہوں گی۔ ہمیشہ جب ایسا کرتی ہے تو اسے بخار چڑھ جاتا ہے۔ بین ہوگا بس اس گھر میں، بس نہ باپ پیے گا نہ بیٹی۔ رمشا سیدھا جا کر گئی باؤل کے ٹکڑے اٹھانے۔ شکر تھا سکندر بھا نہیں تھا، ورنہ شور کرنا تھا کہ خود نہ اٹھاؤ۔ ویسے آنٹی، آپ نے خواہ حداد سر کو بلا لیا، اس کی ساری طبیعت ٹھیک ہو جانی تھی اگر آپ کہتی کیلیفورنیا چلنا ہے۔ کون کیلیفورنیا جا رہا ہے؟ اسی لمحے ارا نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ تمہاری سوچیں کوئی نہیں۔ اچھا، آپ سب کو ڈیڈ اور موم نے رات کے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، پلیز ضرور آئیے گا۔ میرا رات کو ہی مشکل ہے اور مجھے نہیں لگتا سکندر عدید اپنی غیر موجودگی میں، وہ بھی تمہارے ہوتے ہوئے، اپنی بیوی اور بچی کو بھیجے گا۔ اوپر سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور مزید اس نے کچھ اپنے پیروں کے ساتھ بھی کی ہے۔ حداد عظیم سنجیدگی اور ہلکی سی مسکراہٹ نوازے براق سے کہتا اب سیدھا ارہا کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا، پھر پیچھے ہو کر اسے گھورا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم اتنی ہمت سے کیسے کھڑی ہو؟ رمشا، اس کے لیے یخنی بنا کر لاؤ اور ساتھ میں ادرک کا کہوا بھی۔ اسی لمحے ارہا نے منہ بنایا، مینو لائکی، اور آپ لوگ دیکھ لیں اچھا خاصا چل پھر رہی ہوں اور میرا کاپو بننے کا خواب مذاق لگتا ہے آپ کو؟ اور اس کے خواب کی باتیں سن کر محض گہرا سانس لے لیتی۔ براق تو کب کا چلا گیا تھا۔
The novel will start properly and regularly after Classic Entertainment will hit 15K. Stay tuned for this female mafia-based love story. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا تعارفی پارٹ پسند آئے گا. انشاءاللہ اس ناول کے ملتے ہیں آفٹر 15K.